جوڑوں کے درد کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، آپ کی کالز بھی شامل کریں گے۔ جنہوں نے پوچھنا ہے اگر فرحان صاحب سے کوئی سوال، کوئی ایسی دوائی تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ مجھے سب سے پہلے تو بتا دیں جوڑوں کے درد کے لیے کوئی ایسی تیل، کوئی ایسی مساج جو آپ بتا سکیں، ریکمنڈ گھر میں لگا سکیں۔ اچھا، اس میں ایک تو پہلے گھروں میں نا لپری بنائی جاتی تھی اور اس میں جو چیزیں استعمال ہوتی تھی اکثر اوقات جب چوٹ لگی تو فوری طور پہ وہ لپری بنا کے لگا دی گئی جوڑوں کے اوپر، تو فوری طور پہ درد جو ہے وہ ختم ہو لپری پیسٹ کو کہتے ہیں؟ ہاں جی، وہ جو ہے نا اس میں نا دو تین چیزیں ہیں بڑی سادہ سی ہوتی ہیں۔ ایک تو انڈا، اس کے جو وائٹ ہے نا اس پانی کو لے لینا ہے، اور اس کے بعد اس میں بڑی مشہور چیز ہے، یہ دو تین چیزیں، یہ ہے جی، یہ چار چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں۔ اجوائن تھوڑی سی لے لیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد اس میں سونڈ لے لیں تھوڑی سی، دونوں چیزیں، سونڈ، ٹھیک ہے، سونڈ کے بعد اس میں یہ ہے لوٹا سجی، اس کا نام ہے لوٹا سجی، ٹھیک ہے، لوٹا سجی، ہاں جی، اس کے بعد یہ میدا سک۔ اچھا، یہ چار چیزیں لے کے اس کو تھوڑا سا کوٹ لیں، دردر سا کر لیں، اس کے بعد اس میں اس کو ڈال کے نا تو یہ آپ کی نا ایک زبردست پیسٹ سی تیار ہو گئی۔ انڈے کی صرف سفیدی سے یوز کرنی ہے ہم نے تاکہ اس میں باؤنڈری نہ سکے، تو اگر اسمیل تو نہیں ہوگی کچھ؟ نہیں، کوئی اسمیل نہیں ہوتی۔ وہ اسے باندھنے کے بعد اوپر کوئی روئی رکھ کے نا اس کو اوپر کپڑا باندھ دیں یا کوئی آپ پٹی کر دیں۔ یقین کریں اتنا جادوئی پیسٹ ہے یہ کہ فوری طور پہ ریلیف مل جاتا ہے۔ میرے پاس اکثر پیشنٹ آتے ہیں جو ہم سے تو کھڑا ہی نہیں ہوا جاتا، ایک ہی گھٹنے میں درد ہے اور بہت زیادہ شدید درد ہے، تو آپ یہ صرف پیسٹ بنا کے لگا کے تو یہ آپ نا ایک دن لگائیں، 2 دن لگائیں، تیسرے دن بالکل ٹھیک، اور پہلے دن اتنا فرق آتا ہے کہ صبح آپ چلنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ واو، یہ تو جادوئی نسخہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ آج ہم بات کریں گے جوائنٹ پین، جو جوائنٹ پین ہوتی ہے اس کے اوپر بات کریں گے۔ مگر جوائنٹ پین کے لیے دیکھیں نا، ہم کیا کرتے ہیں کہ جب درد ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہم کھاتے ہیں میڈیسنز، اور وہ ہوتی ہیں دردوں کی دوائیاں۔ دردوں کی دوائیاں جو ہیں نا آپ کے گردے بالکل فیل کر دیتی ہیں، خراب کر دیتی ہیں، یہ بات ہم سنتے آ رہے ہیں، اور اس میں سچائی بھی ہے۔ میں نے کیونکہ اپنی بھی جان پہچان میں ارد گرد میں لوگوں کو دیکھا ہے، جو لوگ بہت زیادہ پین کلر کی میڈیسنز کھاتے ہیں ان کے گردے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور دوسرا اور بھی آرگنز جو ہے نا ان کے خراب ہوتے ہیں۔ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی، چاہے آپ اینٹی بائیوٹک کی بات کر لیں یا پین کلرز کی بات کر لیں۔ ہم یہاں پہ جو شو لے کر آتے ہیں، کیونکہ ہمارا یہ ہیلتھ بیس شو ہے اور میں سیگمنٹس بھی کرتی ہوں، تو جس میں میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں آپ کو ایسے لوگوں سے ملواؤں جو آپ کو ایسی دوا دیں جس سے کوئی نقصان نہ ہو، کوئی ایسا نسخہ آپ کو بتائیں جس سے آپ کو کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہ ہو۔ ٹھیک ہے، میں وہ جو کیا پانچا نسخے نا ان کے اوپر عمل نہیں کرتی، نہ ہی میں آپ کو کہتی ہوں کہ ان کے اوپر، ان ٹوٹکوں کے اوپر عمل کیا کریں، مگر یس، کوئی ایسے انسان جن کے پاس علم ہے جو آپ کو اپنے علم کی روشنی میں صحیح دوائی تجویز کریں، کیونکہ حکمت میں بہت سی چیزوں کا علاج ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، بلکہ بڑی بڑی بیماریوں کے علاج جو ہیں وہ حکمت میں پائے جاتے ہیں۔ جہاں پر بالکل ڈاکٹری فیل ہو جاتی ہے وہاں حکمت جو ہے وہ کام کر جاتی ہے۔ تو آج ہمارے پاس حکیم فرحان صاحب موجود ہیں اور وہ آج ہمیں بتائیں گے جوائنٹ پین کے حوالوں سے کہ اگر کوئی ہم اس کے اوپر دوائی لگاتے ہیں تو وہ کیا کریں، اور اس کے علاوہ اگر ہم کوئی دوا کھاتے ہیں تو وہ کیا کھا سکتے ہیں جس سے ہمارے جوائنٹس مضبوط رہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں فرحان بھائی؟ الحمدللہ۔ اچھا، آپ کو میں ابھی کیونکہ بریک میں ناراض ہو رہی تھی، میں کہی تھی کہ آپ آتے اس جگہ سے ہیں جہاں پر آپ میرے لیے آتے وقت نائے جو پائے ہوتے ہیں، نلیاں ہوتی ہیں، ایسا کوئی ناشتہ لا سکتے ہو۔ آپ کو پتہ ہے میں شوقین ہوں، میں سب کچھ کھاتی پیتی ہوں، تو اب جو انسان اس طرح کی چیزیں کھاتا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کو پتہ ہے یہ شوق بھی ہے ہمارا، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، دل کرتا ہے کھائے، میں تو یہ نلیاں، ہڈیاں، اس کی یخنیاں نکال کے بھی پیتی ہوں۔ اللہ نہ کرے کسی کو کوئی جوڑوں کا مسئلہ ہو جائے، کسی کو کوئی ایسے ایشوز ہو جائے، تو کیا اس کے لیے کارآمد ہے یا پھر بالکل چھوڑ دیں ان کو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ جو آپ نے بات کہی کہ یہ چیزیں بڑی بہترین ہیں ہڈیوں کے لیے۔ اگر ہڈیوں میں سے آپ کی مک کم ہو گئی ہے، ہڈی ٹوٹ گئی ہے، اس کے لیے بھی بڑی بہترین ہے۔ اگر جوائنٹ خالی ہو گئے ہیں، یعنی کہ جسے ہم کہتے ہیں گریس ختم ہو گئی ہے، مک ختم ہو گئی ہے، اس کے اندر لوبریکیشن کم ہو گئی ہے، فلوڈ کم ہو گیا ہے، تو پھر اس کے لیے یہ جو آپ جیسے آپ کہہ رہی ہیں ہڈیوں کی وہ یخنی بنا کے یا پائے وغیرہ کھانا، یہ نہایت مفید ہے۔ لیکن اگر پائے کھا کے آپ لیٹے رہیں تو یہ وبال جان بھی ہے۔ کیوں؟ کولیسٹرول آپ کا بڑھ جائے گا، ٹرائیگلیسرائڈ آپ کا بڑھ جائے گا، پھر آپ کا HbA1c بھی آہستہ آہستہ شوگر کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے، لیور فیٹی ہو جائے گا، تو اس سے نقصان کیا ہوگا؟ پھر فیٹ زیادہ جمع ہونے کی وجہ سے خون کی جو شریانیں ہیں، وینے ہیں، وہ تنگ ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے بلڈ پریشر ہائی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ کھائیں، بہت اچھی غذا ہے۔
آپ کی تو ورکنگ کافی ہے اس لیے آپ اس کو نا ڈائجسٹ کر لیتی ہیں، لیکن جم بھی جاتی ہوں. ہاں جی بہت سارے لوگ بڑے مزے سے ناشتہ کرتے ہیں، ناشتہ کر کے لیٹ جاتے ہیں یا کرسی پہ بیٹھ کے کام کیا اور وہ پھر کیا ہوتا ہے ڈائجسٹ نہیں ہوتا. اگر تو آپ ایکسرسائز کرتے ہیں، جم جاتے ہیں، واک کرتے ہیں تو پھر یہ چیزیں کھائیں. یا آپ ذمہ دار طبقہ ہے یا فزیکل ایکٹیویٹی جیسے بیڈمنٹن، فٹ بال یا کرکٹ، آپ کچھ نہ کچھ فزیکلی ایکٹیویٹی ہے. مزدور طبقہ تو کھا سکتا ہے کیونکہ وہ تو کام کر رہا ہے، اینٹیں اٹھا رہا ہے، دھوپ میں کام کر رہا ہے، ریڑھی لگا رہا ہے کوئی. بالکل ایسا. مزدور طبقہ بیمار کیوں نہیں جلدی ہوتا؟ اس کی بنیادی وجہ اس کا ڈائجسٹو سسٹم، امیون سسٹم بہت مضبوط ہوتا ہے. وہ اب اس نے جو کھانا کھانا ہے وہ اچھے طریقے سے ڈائجسٹ ہو جاتا ہے. اور زیادہ لوگ کس سے مرتے ہیں؟ جو اس آیت کے اوپر پورا نہیں اترے، کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو لیکن حد سے تجاوز نہ کرو. اب زیادہ لوگ بیماریوں کا شکار کیوں ہے؟ زیادہ کھانے کی وجہ سے، اوور ایٹنگ کی وجہ سے. زیادہ کھانے کی وجہ سے انسان بیمار ہوتا ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ کھانا انسان کو کند ذہن کرتا ہے، ذہن کو کمزور کرتا ہے. آپ دیکھیں نا جیسے رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اس میں بھی ہم زیادہ کھا کے بعض میں ہم سے چلا ہی نہیں جاتا، یعنی کہ سجدے پہ نہیں جایا جاتا رمضان اس کی وجہ کھانا جو ہے نا، کھانا زیادہ کھا کے اس کو ڈائجسٹ کر لیں تو پھر تو کوئی بات نہیں، تو پھر کھانا ایک لمیٹڈ کھانا چاہیے. اچھا یہ جو گھٹنوں میں درد ہوتا ہے موسٹلی لوگوں کو، اور اس کے حساب سے پھر یا تو کوئی نہ کوئی کلونجی کا تیل بیٹھ کے مائیں ملواری ہوتی ہیں یا پھر زیتون کا تیل ملواری ہوتی ہیں، اس سے آرام ملتی ہے یا بس؟ یہ جتنے بھی ایسے آئل ہیں جن کے اندر حرارت ہے، خصوصاً زیتون کا تیل، اس کا بہت اچھا رزلٹ ہے. اگر آپ اک کا پودا یہ اکثر عام پلاٹوں میں لگا ہوتا ہے، وہ اس کا پتہ لے کے تو اس کے بعد اس کو آپ دھو لیں اچھی طرح، پھر تلوں کا تیل یا زیتون کا تیل اس کی ہلکی سے مساج کر کے اوپر باندھ لیں، اوپر پٹی کر دیں، تو بہترین قسم کا اس کا علاج ہے. گھٹنوں میں فوری طور پہ درد جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن اصل میں گھٹنوں کا درد ہوتا کیوں ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ہمیں پتہ چل جائے گا تو پھر ہم اس کا شکار نہیں ہوں گے. ایک آدھ ہمیں یہ پتا ہے کہ صرف کہ اگر وزن زیادہ ہے تو ظاہر سی بات ہے ٹانگیں افورڈ نہیں کر سکتی اتنا اوپر ویٹ، تو وہ گھٹنوں میں ان کو بھی درد شروع ہو جاتا ہے. یہ اس میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ایک نظام ہے. اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اب ہماری کیپیسٹی ہے 50 کلو وزن اٹھانے کی. ہم 100 کلو اٹھائیں گے تو ہم بڑی مشکل سے چل پائیں گے، گریں گے یا چل ہی نہیں پائیں گے. اسی طرح ہم ظلم کرتے ہیں اپنے ساتھ کہ ہمارے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں کیپیسٹی دی ہے 50-60 کلو کی، ہمارا جب ویٹ بڑھ کے 100-120 پہ چلا جاتا ہے یا 80-90 پہ چلا جاتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ پھر جوائنٹ ویک ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے اندر پاور اتنی نہیں ہے جتنا آپ نے ان کے اوپر وزن ڈال دیا ہے. اس میں اکثر کہتا ہوں پہلے اپنا ویٹ کم کریں، اس کے بعد گھٹنوں کا علاج کروائیں. گھٹنے ویسے ٹھیک ہو جائیں گے، نہیں تو پھر علاج کروائیں. لیکن ان سب میں سبب سب سے بڑا یہ ہے کہ گھٹنوں میں جب بھی ان میں فلوئڈ کم ہوتا ہے، گریس کم ہوتی ہے، تو پیچھے کیا ہوتا ہے؟ ڈرائنس، خشکی کیا کرتی ہے؟ کانسٹیپیشن پیدا کرتی ہے. اب کانسٹیپیشن جو ہے جب رہنا شروع ہے، آپ جب رہنا شروع ہو جائے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کے اندر آگے جا کے ڈرائنس آئے گی.